مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اللہ رب العزت کا یہ کروڑا احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے ان کا امتی بنایا۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی جس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بخاری میں ایک روایت آتی ہے، اور آپ کے ساتھ دو اور صحابی تھے، کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک رقعہ ہے، وہ رقعہ لے کر آ جاؤ، خط لے کر آ جاؤ۔ جب یہ تینوں صحابہ اس مقام پر پہنچے تو وہاں انہیں خاتون نظر آ گئی۔ اب اس نے کہا میرے پاس تو کوئی رقعہ نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ تو سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مفہوم ہے کہ ہو نہ ہو خط تیرے پاس ہے اس لیے کہ اس کی خبر میرے آقا نے دی ہے۔ اب وہ سیدھی طرح سے نکال دے گی ٹھیک ہے، ورنہ قتل کر دیں گے، اس لیے کہ تو جھوٹ بول رہی ہے، لیکن جس نے ہمیں بھیجا ہے اس کی زبان سے سوائے سچ کے کچھ نہیں نکلتا۔ ایک بات پتہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ صحابہ کرام کے لیے کس قدر اہمیت رکھتے ہیں کہ وہ اس پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتے۔ حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، خطبنا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایھا الناس کتب علیکم الحج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبے کے دوران آپ نے فرمایا اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا، تم پر حج فرض کر دیا گیا۔ ایک شخص کھڑے ہوئے سوال کرتے ہیں افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خاموشی اختیار فرمائی، اور اس کے کچھ دیر بعد توقف کرتے ہوئے کچھ دیر بعد فرمایا لو قلتها لوجبت، کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور لم تستطیعوا ان تعملوا بها، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے، تم اس کی طاقت، ہاں فرمایا الحج مرتن، حج صرف ایک بار ہے فرض، فمن زاد فہو تطوع، اس سے زیادہ کوئی کرے گا تو نفل ہوگا، فرض صرف ایک بار ہے۔ تو اسلام کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا بارش کے قطروں سے بھی تیزی کے ساتھ میں فتنے نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، بچو۔ تو آج فتنوں کا دور ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بارے بھی بڑا احسن طریقے سے اپنی امت کو سمجھایا اور بڑی مثال دے کے سمجھایا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، مشکات میں بھی ہے، فرمایا ایک زمانہ آئے گا ان قریب، ایک زمانہ آئے گا ایک آدمی ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا تکیے کے ساتھ۔ ٹیک لگانے سے مراد یہ ہے کہ وہ خوشحال ہوگا، پرشکم۔ ایک آدمی ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا جو کتاب اللہ میں ہے صرف اسے مانو، بس جو کتاب اللہ میں نہیں ہے اس کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا سن لو، مجھے اللہ نے کتاب بھی دی ہے، کتاب کی مثل اللہ نے مجھے اور بھی خزانہ عطا کیا، میرا حرام کیا ہوا بھی ایسے ہی ہے جیسے کتاب اللہ کا حرام کیا۔
ایک طرف مجھے کتاب ملی اور کتاب کی مثل مجھے اللہ نے احادیث سنت مجھے عطا فرمائی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے خود اپنی احادیث طیبہ کو، خود اپنی زبان سے نکلنے والے اس ذخیرے کو وہ درجہ دیا کہ جس کے بارے میں آنے والے زمانے میں لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے والے ہو جائیں گے، اور انہیں شکوک و شبہات سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا، سن لو ایسے لوگ آئیں گے جو میری احادیث کا انکار کریں گے، میری احادیث کا کیا کریں گے؟ اب یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمائیں کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا، کتنا اختیار ہے۔ جو لوگ آج سوال کرتے ہیں نا جی رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا تھا، اور قرآن کریم کی آیات کا غلط استدلال کرتے ہیں، ان سے سوال کریں کہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اختیار نہیں ملا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام صرف کتاب پہنچانے کے ایک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک پیغام رساں تھے، بس اللہ کا پیغام پہنچانے والے تھے، تو پھر یہ کیا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ صرف اتنا سا جملہ، اگر میں ہاں کہہ دے، سوال کرنے والے نے کیا کیا؟ افیق العام، ہر سال آپ کہہ دیتے ہاں۔ جس کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہو تو اس اختیار کا چرچا کرنا ہم پر لازم ہے۔ اس قدر فتنے آ رہے ہیں، لوگ اتنی تیزی کے ساتھ احادیث پر انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے جب آج سے چند سال پہلے ہم نے وہ معاملہ نہیں دیکھا، صرف چند سالوں میں، چند یہ دہائیوں میں بات ہو گئی، صرف ایک دہائی کے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ آج علماء احادیث کے تحفظ کے لیے اتنی تحریریں لکھ رہے ہیں، اتنی تحریریں لکھ رہے ہیں کہ جو احادیث کا انکار کرنے کا فتنہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ کیوں؟ وہ بھولے بھالے لوگوں کو کہتے ہیں یہ حدیث ہے، دیکھو جی یہ تو قرآن سے ٹکرا رہی ہے، یہ تو قرآن کے فلاں مقام سے ٹکرا رہی ہے۔ تو کیا تم قرآن کو زیادہ جانتے ہو؟ صاحب قرآن سے تم قرآن کو زیادہ جانتے ہو؟ یہ اس لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے، ان باتوں کو پھیلانے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کل کو جب کوئی ہمارے اس عقیدے پر ضرب لگائے ہم اسے جواب دینے کے لیے تیار بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ ساتھ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث طیبہ کو جاننے کی اور ان کو پھیلانے کی اور ان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔